میتھمیٹکس میں بچے کو آپ کنسپٹ سکھائیں، رٹا نہ لگوائیں، میمورائزیشن ہی نہ کروائیں. بس اتنا دیکھیں کہ بچہ لرن کرتا ہے. جب ایک چیز کو لرن کر لیں تو پھر اس کو آگے بڑھائیں. مثلا آپ ڈسٹنگ کر رہی ہیں تو بچے سے کہیں بتاؤ بیڈ روم میں کتنی چیئرز ہیں، اچھا کتنے فریم دیوار پر لگے ہوئے ہیں، اس کمرے میں بلب کتنے لگے ہوئے ہیں. اب ان چیزوں کے کرنے سے بچہ ماں کے ساتھ خوش بھی رہتا ہے، وقت بھی گزرتا رہتا ہے، اور بچے کو میتھمیٹکس بھی آتا رہتا ہے. جب بچہ آپ کے کسی سوال کا صحیح جواب دے تو اس کو اس کا انعام دیں. انعام میں پیار سے دیکھنا یہ بھی ایک انعام ہے، محبت کی نظر، مسکرانا یہ بھی انعام ہے، بچے کو کس کرنا یہ بھی انعام ہے. انعام کا مطلب صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا. اپریسیشن کی کوئی بھی کیفیت وہ بچے کے لیے پرائز ہوتی ہے. بچے کو اعتدال کی سپیڈ سے پڑھاتی رہیں، اتنا تیز نہ ہو کہ بچہ اس کو بوجھ محسوس کرنے لگے. ہاں پڑھانے میں اسٹیڈی ہونا چاہیے. آپ سفر میں بھی جائیں تو باوجود سفر کے 15 سے 20 منٹ نکال کے بچے کے ساتھ ایک ریڈنگ کی نشست ضرور کرنی چاہیے. جب آپ باہر ہیں تو بچے سے سوال ضرور پوچھا کریں. مثلا بتاؤ اس چیز کے پرائس ٹیگ پہ کتنی پرائس لکھی ہوئی ہے، اچھا بتاؤ ٹیکسی والے نے کتنا کرایہ مانگا، بتاؤ اس ٹکٹ کی قیمت کیا ہے، اچھا کتنے پیسنجر یہاں بیٹھے ہیں. اس طرح کے کوسچن وہ بچے کو ایکٹیویٹی بھی دیتے ہیں اور بچے کے ذہن میں میتھمیٹکس کی اہمیت بھی بیٹھتی ہے. آگے ہے دینی علوم میں مہارت. دینی علوم میں مہارت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کو فضائل اعمال اور حکایات صحابہ، جتنی فائدہ مند یہ دو کتابیں ہیں، شاید بچے کے لیے دوسری کوئی کتاب اتنی فائدہ مند نہیں. تو ہر ماں کو چاہیے کہ بچپن سے ہی فضائل کی حدیث سنائیں، سٹوریز سنائیں. تو فضائل کی حدیث سے تھیوری مل جائے گی اور حکایات سے پریکٹیکل مل جائے گا. تو بچے کے اندر دین کی ایک محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. آگے بڑھیں تو قصص النبیین سنائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایسے تھا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسے تھا. اور آگے بڑھیں تو پھر بزرگوں کی تقاریر بھی سنائیں، نعت بھی سنائیں، نماز پڑھنا سکھائیں. یہ بچے کی ایک انفارمل ٹریننگ ہے دینی چیزوں کے بارے میں. اگر آپ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ساؤتھ افریقن علماء کی کتابیں ہیں جن کو تسہیل سیریز کہتے ہیں، عقائد، حدیث، فقہ، ادب کے بارے میں. تو ماں ان کتابوں کو پڑھ کر سنائے. جن ملکوں میں علماء اویلیبل نہیں، امریکہ، یورپ، دوسری جگہوں پر، وہاں پر عام طور پر ہم نے دیکھا کہ سنڈے اسکول ہوتا ہے. تو سنڈے اسکول میں ہی یہی چیزیں پڑھائیں. اور دنیا میں ہر ملک میں جو مکتب سسٹم ہے اس کو ہم نے تعلیم میں سب سے زیادہ بہترین پایا ہے. اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے یہ مکتب سسٹم شروع کیا کہ یورپ، امریکہ جہاں بھی چلے جائیں، مکتب سسٹم جہاں ہے وہاں بچوں کی دینی بنیاد بہت مضبوط ہوتی ہے. اگر اس سے بھی اوپر جائیں تو پھر بچے کو کسی عالم کے پاس بھیجیں، جامعہ میں بھیجیں، استاد سے باقاعدہ وہ کتاب پڑھے، قرآن حفظ کرے، ترجمہ پڑھے. تو جامعہ جانا یہ گویا علم کی ایکسٹریم ہے. آج کل مختلف ملکوں میں نہ جامعات ہیں نہ استاد ہیں. تو پھر اگر بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ دینی تعلیم دلوا سکتی ہیں. جیسے بہت سارے پروگرام ہیں، المعلم ہے، علم اسینشل ہے، اس طرح کے پروگرام جو صحیح علماء نے شروع کیے ہوئے ہیں اور وہ انٹرنیٹ پہ بھی بچے کو اچھا پڑھا سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ممکن ہے. اب اگلا ٹاپک ہے کہ ٹیکنالوجی ایز اے لرننگ ٹول. ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں
اور آج کے دور میں بچے کو آپ ٹیکنالوجی سے دور نہیں رکھ سکتی. رکھیں گی تو بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ اس طرح بھاگے گا جیسے کوئی جیل سے نکل کے بھاگتا ہے، اور پہلے سے زیادہ برا ہو جائے گا. اس لیے اپنی سپرویژن میں بچوں کو ٹیکنالوجی سکھائیں تاکہ وہ ضرورت کے وقت ان کو استعمال کر سکیں. پہلا پوائنٹ کہ 3 سال تک تو بچے کو گیمز سے بچائیں، ویڈیو گیمز اور ان چیزوں سے، چونکہ فلٹر ہی ڈیولپ نہیں ہوتے. 3 سال کے بعد پھر بچوں کو بتائیں. پھر اس کے بعد اگر بچہ کچھ اسکرین پہ کھیلتا بھی ہے تو اس سے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اس میں پیدا ہوتی ہے. پھر بچے کو جب ذرا بڑا ہو جائے تو کمپیوٹر پروگرام سکھائیں. اس کا طریقہ یہ کہ پہلے بچے کو ٹائپنگ سکھائیں، پھر اس کو آفس پروگرام ونڈوز میں جو ہے وہ سکھائیں، پھر ایکسل اور اس قسم کے باقی پروگرام. پھر بچے کو بے شک آپ ویب سائٹ ڈیزائن کرنا سکھائیں، پروگرامنگ سکھائیں، پھر ایپ ڈیولپمنٹ سکھائیں، پھر اس کو روبوٹک یا گرافک ڈیزائن میں لے جائیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ڈیزائننگ میں پڑ جاتے ہیں وہ گندی ویب سائٹ پر پھر جاتے ہی نہیں ہیں. ایسا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں گرافک ڈیولپمنٹ میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچے کو بری ویب سائٹ سے بچانے کا کہ اس کو کچھ چیزیں سکھا کر ایسے شوق میں ڈال دیں کہ جس میں وہ اپنی ہی چیزیں ڈیزائن کرتے رہیں اور وہ گندی ویب سائٹ پہ جانے سے بچے رہیں. اب اگلا پوائنٹ ہے بچے کی تربیت کے بارے میں. تربیت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بچہ تھوڑا سا بھی بڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ کنٹرول کو شیئر کریں، ڈیسیژن میکنگ کو شیئر کریں. مثلا آپ چلنا چاہتی ہو یا دوڑنا چاہتے ہو، سیٹ پہ دائیں طرف بیٹھنے یا بائیں طرف بیٹھنے، ابھی گھر جائیں یا 10 منٹ کے بعد جائیں، تو بچے کو چوائس دیں. چوائس دینے سے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو بچہ جب خود ڈیسیژن لیتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، دوسرا اس میں سیلف کانفیڈنس آتا ہے، اس میں ڈیسیژن میکنگ آتی ہے، اس کی ول پاور بڑھ جاتی ہے، اس بچے میں وزڈم پیدا ہوتا ہے، اس بچے میں ریسپانسبلٹی بڑھتی ہے. عجیب بات کہ چھوٹا سا یہ پوائنٹ ہے مگر کتنی صفتیں بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا بہت ساری مائیں بچوں کو چوائس نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہیں بس یہ لوہے کی مشین کی طرح ہیں، جو کہیں گے بس وہی کریں. ایسا نہیں ہوتا. تو بچے کو چوائس دیں، پھر دیکھیں کہ بچہ تنگ بھی نہیں کرے گا. بچے کے بارے میں یہ سن لیں کہ 9 منتھ کا بچہ باقی دنیا میں جتنی سپیشیز ہیں ان سے زیادہ عقل مند بن جاتا ہے. 9 منتھ کی ایج میں بچے کا برین اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جتنی سپیشیز باقی دنیا میں ہیں ان سے اس کی میموری، برین وہ سب سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. تو بچے کو اس کا ذہن استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. ڈسپلن بچے کو محبت سے سکھائیں، الفاظ سے نہیں سکھا سکتی. ایک اصول یاد رکھیں کہ بچے ان ماں باپ کو پسند نہیں کرتے جو بہت محبت دے کے بگاڑ دیتے ہیں. بچے کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں اگنور کیا. بچپن میں تو وہ خوش ہوں گے، جب ذرا بچے ہوں گے تو ہیٹ کریں گے. ہم گھر میں ہوتے تھے، ہم دوسرے بچوں کے ساتھ یہ بری حرکتیں کرتے تھے، ماما دھیان ہی نہیں دیتی تھی. وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ماما نے فریڈم دی تھی، وہ بچی کہے گی ماما نے مجھے اگنور کیا تھا. تو آپ کی فریڈم بچے کے ذہن میں بنے گی کہ ماں نے مجھے اگنور کیا اور میں بری بن گئی. تو بچے کو پیار دیں، مگر پیار کے ساتھ ایک لمٹ ہے. اصولوں کے معاملے میں سختی بھی کریں. سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بچے ان ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو محبت بھی دیں مگر اصولوں پر سختی بھی کریں، کہ بچے اس کو اچھا سمجھتے ہیں. چنانچہ
دنیا میں جتنے چیمپئن لوگ گزرے ہیں کسی بھی کھیل میں، تعلیم میں، کام میں، تو دیکھا گیا کہ ان میں سے ہر بچے پر ماں، باپ، استاد یا ایسے کوچ کا ایفیکٹ زیادہ تھا جو نرم بھی تھا مگر سخت بھی تھا۔ تو استاد کی نرمی اور استاد کی سختی اس نے اس کو اتنا پرفیکٹ بنا دیا کہ وہ دنیا کا چیمپئن بن گیا۔ تو اچھی ماں وہی پیار بھی دے، اصولوں پر سختی بھی کرے، بچہ جانے کہ ہاں یہ جو ہے نا کام مجھے نہیں کرنا، ماما نے منع کر دیا ہے۔